شہر کے صبح صبح دکان کھولتے ہی ایک لڑکی دکان کے اندر آئی اور کہنے لگی، بھائی آپ نے کل یہ 10 روپے زیادہ دے دیے تھے، یہ لیجئے۔ بہن آپ یہ 10 روپے واپس کرنے کے لیے اتنی صبح صبح میری دکان آئی ہیں، آپ دوبارہ جب بھی آتی دے دیتی۔ میں تو کل رات بھی آئی تھی واپس کرنے کے لیے، لیکن آپ کی دکان بند تھی، اسی لیے مجھے صبح دوبارہ آنا پڑا۔ ارے بہن آپ تو کل 5 روپے کے لیے مجھ سے اتنا بھاؤ تاؤ کر رہی تھی اور 10 روپے لٹانے کے لیے 2 مرتبہ آ گئیں۔ ویسے آپ رہتی کہاں ہیں؟ میں سیکٹر 6 میں رہتی ہوں۔ ارے بہن آپ 10 روپے کے لیے 7 کلومیٹر دور سے 2 مرتبہ آ گئیں۔ میرے مرحوم شوہر کہا کرتے تھے کہ کسی کا 1 روپیہ بھی باقی نہیں رکھنا چاہیے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، اور اس پیسے کا حساب صرف ہمیں نہیں، ہمارے بچوں کو بھی دینا پڑے گا۔ شہیر سوچنے لگا، اشرف چچا کے کل کے حساب میں 1000 روپے غلطی سے میرے پاس رہ گئے اور اس بات کا اشرف چچا کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اس نے گلے سے 1000 روپے نکال کر اپنی جیب میں رکھے اور اپنی دکان سے نکل پڑا اشرف چچا کے پاس جانے کے لیے۔ چاچا یہ 1000 روپے آپ کے غلطی سے میرے پاس رہ گئے تھے، یہ لیجئے۔ بیٹا رہنے دیتے، صرف اس کے لیے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگلی بار جب میں آتا تب دے دیتے۔ نہیں چچا، اللہ نہ کرے اگر میں مر جاؤں اور آپ کے یہ پیسے مجھ پر رہ جائیں تو یہ میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ اشرف چچا گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ آج سے 5 سال پہلے کورونا کی وبا کے ٹائم عامر سے انہوں نے 5 لاکھ روپے کی مدد لی تھی۔ عامر نے پیسے دے دیے، اگلے ہی دن اس کا انتقال ہو گیا۔ اس لین دین کی کسی کو خبر نہ تھی، اسی لیے آج تک کسی نے تقاضا نہیں کیا تھا۔ اشرف چچا سوچنے لگے، خدا نہ کرے اگر آج میں مر گیا تو کیا ہوگا۔ اس سوچ نے اشرف چچا کو بے چین کر دیا۔ وہ وہاں سے سیدھے بینک گئے۔ بینک سے انہوں نے 5 لاکھ روپے وڈرا کیے اور وہاں سے سیدھے پہنچے عامر کے گھر۔ عامر کی بیوی سے کہنے لگے، بیٹا مجھے معاف کر دینا، تمہارے شوہر کے 5 لاکھ روپے میرے پاس تھے جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں عامر کی بیوی کون تھی؟ یہ وہی عورت تھی جس نے 10 روپے لوٹانے کے لیے 7 کلومیٹر کا سفر 2 مرتبہ طے کیا تھا۔ اللہ نے اس کے حق کے 5 لاکھ اس تک پہنچا دیے۔ آپ کسی کا مال کبھی نہ دبائیں، آپ کا مال کوئی کبھی نہیں دبائے گا۔